الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما یقیناً یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور یہ قرآن ان مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے آخرت میں بڑے اجر تیار ہیں اور یہ قرآن یہ بھی خبر دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پچھلے خطبے میں اس عنوان پر
گفتگو جاری تھی کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہ سمجھ سکی۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے اس امت کو عطا کی کہ فرشتوں تک سے کہا کہ تم بھی اگر قرآن سننا چاہو تو مجھ سے اجازت لے کے زمین پہ جاؤ اور اس امت کا کوئی فرد قرآن پڑھ رہا ہے تم اس کی زبان سے سنو، میں تمہیں سننے کا ثواب دے دوں گا۔ اتنی عظمت والی کتاب جو ورقوں میں لکھی لکھائی عطا نہیں ہوئی، جس طرح تورات تھی، انجیل تھی، بلکہ اللہ نے اپنے باطن سے نکال کے نبی اکرم کے سینے میں اتار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی ایسی واحد کتاب جو اس امت کو ملی جسے اللہ کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہی دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں، اس کی صفت ہے۔ باقی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، زمین و آسمان بھی، حتیٰ کہ عرش الہی بھی، ان سب کو تخلیق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہ بنایا نہیں گیا، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ،
بڑا مقام ہے ان کا ائمہ میں، سعودی عرب کے لوگ ان کے مقلد ہیں۔ ان کا وقت کے بادشاہ سے اسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ یہ باقی مخلوق کی طرح قرآن بھی مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، حادث ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ نہیں، یہ حادث نہیں، قدیم ہے، مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا، جنازہ بھی جیل سے نکلا، کوڑے مارے گئے، کوڑے۔ اور جتنے یہ عباد البطن قسم کے علماء ہوتے ہیں، ٹوڈی، ہر حکومت کا ساتھ دینے والے اور ہر حکومت کے گیت گانے والے، اس زمانے میں بھی تھے۔ اور وہ امام احمد ابن حنبل سے کہتے تھے کیوں مار کھاتے ہو، کیوں جیل کی زندگی گزارتے ہو، بس کہہ دو یہ اللہ کی مخلوق ہے، جان چھڑاؤ۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے تھے ایتونی بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ، مجھ سے منوانا چاہتے ہو کہ یہ مخلوق ہے تو پھر اس پر اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لاؤ، نبی پاک کی کوئی حدیث لاؤ، فرمان لاؤ، پھر مجھ سے منواؤ۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے استقامت جو ملی نا، کہ ڈٹ جاؤ اس بات پہ، کوڑے لگ رہے ہیں، وہ ایک چور کی نصیحت پہ ملی۔ مجھے ہتھکڑیوں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے تو وہ چور مجھے ملا۔ اس نے کہا امام صاحب میں چور ہوں، میری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جاتی ہے، میں چوری تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ کے دین کے لیے مار کھا رہا۔ اس کی اس بات نے میرے قدموں میں زیادہ استقامت پیدا کر دی۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ جو کوڑے میرے باپ کو مارے جاتے تھے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو شاید وہ بھی ان کوڑوں کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی بات پہ جھگڑا ہوا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے قرآن یا اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، لیکن جس امت کو یہ کتاب ملی وہ امت آج تک اس کے نزول کا مقصد نہ سمجھ سکی، قدر ہی نہیں کی اس کتاب کی۔ انہوں نے سمجھا یہ تعویذوں والی کتاب، تعویذ لکھو دے دو، پلیٹوں پہ لکھو لوگوں کو پلا دو، قول و اقرار، عہد و پیمان اس کے لیے آئی، سروں پہ اٹھا لو، قسمیں اٹھا لو۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ خدا گواہ اس میں آپ ذرا تفکر کریں، غور کریں، سرسری طور پہ نہ سنیں، یہاں سے سنیں۔
اس سے بڑی زیادتی اس کتاب کے ساتھ کیا ہوگی کہ عدالت میں ایک گواہ کو جج کہتا ہے تو قرآن اٹھا کے گواہی دے کہ جو کہے گا سچ کہے گا، تو قرآن اٹھا کے گواہی دے میں نے فیصلہ قرآن کے حکموں کے مطابق، میں نے فیصلہ تعزیرات ہند کے مطابق کر، میں نے چور کو جرم ثابت ہونے پر کئی سالوں کی سزا دینی ہے، قرآن والی سزا میں نے نہیں دی۔ اس سے بڑی زیادتی اس کتاب کے ساتھ کیا ہو سکتی؟ آج لوگ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں روٹی پکائی، وہاں کہیں کالا کالا اللہ لکھا ہوا آ گیا تو وہ لے کے پھرتا ہے بے اللہ لکھا ہوا آ گیا، یہ اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ کدو پہ شلگم پہ کوئی اس طرح کے ہند سے لکھے ہوئے نظر آ گئے، آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اور بھی نظر آ جائیں گے۔ آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں نا تو کہیں شاید فرعون بھی لکھا ہوا نظر آ جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس لکھے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی اور چیز لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ اس روٹی کو سینے سے لگاتا ہے، اس درخت کے پتوں کو سینے سے لگاتا ہے، سینے سے لگانے والی اور سمجھ کے پڑھنے والی کتاب قرآن ہی۔ لیکن یہ امت آج تک اس قرآن کے مقصد کو، نزول کے مقصد کو، یہ امت آج تک سمجھ نہیں سکی۔ انہوں نے صرف کتاب برکت سمجھا۔ علماء نے بھی انہیں یہی تلقین کی ہے، اے تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، اس کے لیے 17 علم پڑھنے پڑتے ہیں۔ وہ بندے دا سر پیچھے جا لگتا، کون پہلے 17 علم پڑھے اور پھر اسے سمجھے؟ پہلے اتنے علم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر یہ قرآن یہ مشکل کتاب ہے بڑی۔ علماء نے عوام کو باور کروایا کہ یہ مشکل کتاب ہے، اور خود قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس باپ کا یہ صیغہ ہے اس کا خاصا تکلف ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہنا چاہتے ہیں جتنا مجھ سے زور لگ سکتا تھا میں نے اپنا پورا زور لگا کے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہے کوئی آدمی جو اس کی طرف توجہ کرے اور میں اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول کے رکھ دوں؟ لیکن ہم نے، علماء نے یہ کہا یہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی تقریریں، ہمارے علماء کے خطبے اس قرآن سے خالی ہیں، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، وارث شاہ کی ہیر ہے، سیف الملوک ہے، بلے شاہ کا کلام، سلطان باہو کا کلام ہے، وہ سنا رہے ہیں، لوگ ان پر نوٹ ہو، لوگوں کی بھی عیش ہے اور خطیب صاحب کی بھی عیش۔ اس کی طرف نہیں آنے دیا گیا، اس کو نہیں سنایا گیا، اس کو نہیں بتایا گیا۔ آپ یقین کریں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ہمارے اس مسجد میں کراچی کی ایک تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر تھے وہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں خطبات جمعے میں میں توحید بیان کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ انہوں نے وہ تقریر سنی تو شام کے ٹائم میری نیوز سلر ٹاؤن میں ختم قرآن پر بیان تھا، تو وہ تاجر 2-4 مجھے کہنے لگے اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں۔ میں نے کہا چلو۔ میں نے انہیں کار میں بٹھایا، میں لے گیا۔ واپسی پہ میں نے جانا تھا شاہپور، وہ تقریر کر کے میں نے پھر شاہپور جا کے تقریر کرنی، تو میں نے اس چوک پہ آ کے ان سے کہا کہ آپ اتر جائیں، میں نے شاہپور جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم شاہپور بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔
میں شاہ پور لے کے چلا گیا. جب میں واپس آ رہا تھا نا، آپ یقین کریں وہ تاجر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. انہوں نے کہا ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا. کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، وہی سناتے رہتے ہو، مراقبوں میں لوگوں کو لے جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کچھ تم نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں. جو چیز سنانے کی تھی، میں متبع ہوں، میں پیروکار ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے قرآن نے یہ حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. مجھے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو. نبی پاک کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے. یحببکم اللہ، اللہ اکبر، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہودی کہتے تھے نا نانو ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے محمد کے پیچھے چلتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ ہو. تم میرے نبی کو مانتے نہیں ہو، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، جھوٹے ہو تم. میں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی پیروی کرے، اتباع کرے، آپ کی سنت پہ چلے. تجارت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، عدالت ہو، شادی ہو، غمی ہو، کاروبار ہو، گھر میں آنا ہو، نکلنا ہو، مسجد میں آنا ہو، اذان ہو، وضو ہو، نماز ہو، ہر معاملے میں میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کے پیچھے چلے، 2 انعام دوں گا. یحببکم اللہ، ایک یغفر لکم ذنوبکم، تم سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر کے رکھ دوں گا. میں نبی پاک کا متبع ہوں. دعوت و تبلیغ میں میں کسی کا پیروکار نہیں ہوں کہ میں فلاں کی طرح دعوت دوں، نہیں. میں دعوت و تبلیغ میں آمنہ کے لال کا پیروکار ہوں، اور آمنہ کے لال کو رب نے قرآن میں کہا فذکر بالقرآن، نصیحت کر. کس کے ذریعے؟ فذکر بالقرآن، میرے پیغمبر لوگوں کو سمجھا، لوگوں کو نصیحت کر بالقرآن. تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میرے آقا کو حکم دیا گیا، میرے آقا نے اس کی پیروی کی تو ہم نے بھی اس کی پیروی. دعوت و تبلیغ اس کا ذریعہ بزرگوں کی کتابیں نہیں ہوتی. دعوت و تبلیغ کی ایک ہی کتاب ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے دعوت دی. فذکر بالقرآن یا ایھا الرسول، سورۃ مائدہ میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے اس چیز کو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اسے آپ پہنچائیے. تو وہ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے وہ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو یار.
تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم نے اسے کتاب برکت سمجھا، ہم نے بچوں کو یہی سمجھایا، جب باپ یہی کرے گا تو بچے تو وہی کریں گے، بچوں نے وہی کرنا ہے جو باپ نے کرنا ہے۔ باپ سگریٹ پیتا ہے، بچے اس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی کاغذاتی سگریٹ بنا کے پیندے پھر دی، ان کا بابا پیتا ہے، تو بچے تو فوراً اثر قبول کرتے۔ اگر بچے گھر میں دیکھیں کہ بابا قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، تو پھر وہ بھی اس طرف راغب۔ لیکن ہمارے گھروں میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ پتہ نہیں وہ حکایت ہے یا سچا واقعہ ہے یا لطیفہ ہے، یا کہ ایک مولوی صاحب کی دعوت کی کسی گھر والوں نے، اور رمضان میں کہ افطاری ہمارے پاس کریں، تو وہاں کچھ رقم ان کی پڑی تھی، گھر والوں کی پیسے پڑے تھے، مولانا نے یوں کیا، پیسے اٹھائے، قرآن میں رکھے اور الماری میں رکھ دی، جو قرآن ان کے گھر میں تھا۔ تو بعد میں گھر والوں نے ادھر ادھر دیکھے، پہ ہماری رقم کہاں گئی، رقم نہیں ہے، آیا کون تھا، مولوی صاحب آئے تھے، مولانا لے گئے پیسے ہمارے۔ ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہے پورے سال۔ اگلا رمضان آ گیا، انہوں نے پھر دعوت کی کہ ذرا تجربہ کریں، تو انہوں نے تھوڑی سی شکایت کی کہ پچھلے رمضان میں بھی یہاں رقم رکھی تھی اور پھر ہمیں نہیں ملی۔ انہوں نے کہا ہو، تم نے پورا سال قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا، میں نے تو جان بوجھ کے قرآن میں رکھی تھی، تم نے سارا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھا، میں نے تو آپ کی رقم قرآن میں رکھ دی۔ واقعی ہمارے گھروں کی یہ حالات ہو گئے، کوئی ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا الا ماشاء اللہ۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں آپ کی والدہ، بہن، بیٹی وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو آپ اس کو خوش قسمت گھرانہ سمجھیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت گھرانہ ہیں۔ نہ آپ نے کبھی توجہ کی، کیریئر بہتر بنانے کی طرف آپ نے فکر کیا، میرے بچے کی دنیا بن جائے، اس کے لیے فکر ہوا، آپ کو پیسہ خرچ کیا، اچھے سے اچھا سکول، اچھے سے اچھا ٹیوٹر، اچھے سے اچھا لباس، پہننے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، آپ نے بیٹوں کا، اولاد کا مستقبل سنوارنے کا فکر کیا، انہیں دیندار بنانے کا فکر نہیں کیا، نہیں فکر کیا۔ آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے کہہ دیا اسی تے جی روک دیاں، ہم نے تو اپنی اولاد کو بھی کہا ہے، بیوی کو بھی کہا ہے، اور نہ مننے تے اسی کی کری۔ آپ کی تبلیغ نصیحت پوری ہو گئی، ایک دو دفعہ بیٹے کو منع کیا ہے، اللہ اللہ خیر سر قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ یہاں آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ، یعنی گناہ۔ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ گناہوں کو آگ قرار دیا، آگ۔ میں کس بات کو یار بیان کروں، پھر اور بات ذہن میں آ جاتی۔ قرآن نے کہا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس گناہ کو کیا قرار دیا؟ آگ۔ وہ گناہ آگ ہے، یتیموں کا مال کھانا آگ۔ اور مذہبی رہنماؤں کو کیا کہا؟ ان الذین یکتمون، جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں
پھر وہ لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے بھئی کتھوں آئیے؟ آکے سن گفٹ ملی. پھر وہ مربے خریدتے ہیں حق پر پردہ ڈال کے، حق کو چھپا کے، اللہ کی توحید کو چھپا کے. قرآن نے دوسرے پارے میں کہا جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں وہ نہیں کھاتے ہیں مگر آگ. اس پر میں کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں. گناہوں کو آگ قرار دی. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ کہنا اساں تے نصیحت کر دیتی ہے جی. ایک دو دفعہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیا ہے، بیٹی کو سمجھا دیا ہے، نہ منن تے اسی کی کریے. سامنے آگ جل رہی ہے، الاؤ ہے، آپ کا 3 سال کا بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بھئی آگ کی طرف جا رہا ہے. کیا طریقہ ہے؟ نصیحت کرنا. بچہ اے بڑی خطرناک شے، اس میں بندہ جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، چمڑا جل جاتا ہے، رک جا، ٹھہر جا. وہ نہیں ٹھہرتا. پھر یہ پیچھے سے کہتا ہے او میں تجھے سمجھا رہا ہوں، سڑ جائے گا. یہی کرے گا؟ یہی کرے گا. بہانہ بنا دیتے ہو. اساں کی کریے جی؟ ہم نے تو 1-2 دفعہ سمجھا دیا ہے. یہ جو بیٹا آگ میں جا رہا ہے اس کو 1-2 دفعہ سمجھاؤ نا. یہاں تو پھر اچھل کے، کود کے، بھاگ کے، پکڑ کے، بازو سے پکڑ کے پیچھے پھینکتے ہو. اور جو تمہاری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم نے تو سمجھا دی ہے. میاں والی کے اس بے غیرت بندے نے قرآن پڑھا ہوتا، اب اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کے والد نے اسے قرآن نہیں پڑھایا، ترجمہ نہیں پڑھانا آپ نے اپنی اولاد کو. یہ بھی اپنی اولاد کو نہیں کہنا. میں نے لاکھ مرتبہ آپ سے کہا کہ بازار سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لاؤ، گھر میں رکھو. اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو کہو اس کو روزانہ 1 رکوع پڑھا کرو. پھر سیرت کی کتابیں اب بچوں کے لیے آ گئی ہیں، بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں الگ، وہ خرید کے لاؤ. سختی کرو کہ ان کو پڑھو. انہیں بتاؤ تمہاری آئیڈیل شخصیت محمد عربی ہے، ہم نے ان کی سنت پہ چلنا. بچوں کو پڑھاؤ، سمجھاؤ بچوں کو. قرآن کے واقعات پہ لکھی گئی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، قوموں کو کیسے ہلاک کیا گیا، انہیں پڑھاؤ. اس شخص نے پڑھا ہوتا، سورت نحل پڑھی ہوتی. اللہ نے کفار عرب کا وتیرہ بیان کیا کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، سامنا نہیں کرتا تھا. سوچتا زندہ رکھ لوں، ذلت برداشت کروں یا اسے زمین میں دبا دوں. تمہیں پتا ہوتا کہ بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنا، بیٹی کی پیدائش پر چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا، بیٹی کی پیدائش پر لوگوں سے منہ چھپاتا پھرنا، یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے، کفار عرب کا کام ہے. یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا وتیرہ قرآن نے بیان کیا. تم کس کے امتی ہو؟ کن کا کلمہ پڑھتے ہو؟
قرآن نے سورۃ الشورى میں آیت نمبر غالباً 49 ہے، الشورى 49، آپ گھروں میں جا کے دیکھیں جی خدا کے لیے، یہ 24واں 25واں پارہ ہوگا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ پیچھے کیا کہا؟ بادشاہی میرے پاس ہے، حمدیں اور ثنائیں میرے لیے، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹے کوئی نہیں، جیسے حضرت لوط ہو گئے علیہ السلام، جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں کوئی نہیں، جیسے حضرت ابراہیم ہو گئے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جیسے محمد عربی ہو گئے صلی اللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا اور بڑا عجیب نقطہ لکھا، اللہ نے اس آیت میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، نہ بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا، بولو تو صحیح ذرا یار، اور بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو۔ بولو، ہمارے پیارے پیغمبر کی اولاد میں پہلی اولاد کون تھی؟ زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ کن کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو؟ ایک معصوم بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتار کے، چلو یہ دنیا تو گزر جائے گی، اللہ کرے تمہیں پھانسی کی سزا ہو، عبرت ناک موت مرو تم، یہ دنیا گزر جانی ہے، جس طرح بھی گزرنی ہے گزر جانی ہے، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے، اس نے گزرنا ہی گزرنا، جیل میں گزار لے، باہر آ کے ذلت کے ساتھ گزار لے، ساری زندگی تجھے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اتنا بتا، کل قیامت کے دن اس 7 سال کی معصوم بچی کا سامنا کیسے کرو گے؟ وہاں کیسے کرو گے؟ 7 دن کی بچی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ شاید اس وقت بندوقیں نہیں تھیں، ورنہ وہ بھی بندوقوں سے قتل کرتے، لیکن شاید اس وقت بندوقیں نہیں تھیں نا، تو بندوقیں سے نہیں مارتے تھے، کنویں میں پھینک دیتے تھے۔ بعض مشرکین عرب پہاڑ سے بیٹی کو دھکا دے دیتے ہیں۔ تیرے پاس پستول تھا، کلاشنکوف تھی، تو نے فیر سے مارا۔ اذا الموءودۃ سئلت، جب زمین میں دبائی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے؟ 7 سال کی بچی کا کیا، 7 دن کی بچی کا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے سینے میں گولیاں اتاری گئیں؟ اور نوجوانوں، قرآن پڑھا کرو، آقا کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھا کرو،
جو آپ میں مڈل پاس ہیں، میٹرک پاس ہیں، ایف اے ہیں، پیسے موبائلوں پہ خرچ کرتے رہتے ہو یار. ایک موبائل پہلے موجود ہے 50,000 کا، ہون لینا جی 75,000، تو 75,000 کا ہے، اب لینا ہے جی 1.5 لاکھ کا. کچھ پیسے ادھر بھی خرچ کیے کرو یار، یا موبائلوں ہی میں منگوا لیا کرو. سیرت النبی علامہ شبلی یاد کرو، موبائلوں میں منگوا لو، یہ سب چیزیں موجود ہیں وہاں. سیرت النبی علامہ شبلی، اسے منگواؤ، اسے پڑھو. نوجوانوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئیں، یار بیٹے کا پیدا کرنا یہ مرد یا عورت کے اختیار میں؟ اتنا پاگل ہے کوئی آدمی؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس نے تو درندگی کی انتہا کی ہے نا، ورنہ اس سے پہلے بھی واقعات ہیں. ہم نے خود اخباروں میں پڑھے، فیس بک پہ دیکھے. ایک عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اسے پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیڈ سے بھاگ کھڑی ہوئی. ہسپتال کی نرسوں نے اسے پکڑا، پوچھا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے خامند نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے گولی مار دوں، میں بھاگنا چاہتی ہوں. 1 منٹ کے لیے کئی ایسے درد رکھنے والے لوگ ہیں، درد دل، یہ واقعہ سن کے پڑھ کے انہیں رات کو نیند تک نہیں ہے، نیند تک نہیں. 1 منٹ کے لیے تصور کرو یار، کیسا ظالم آدمی تھا. جس ماں نے 9 مہینے اس بچی کو اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، اسے پالا، پیٹ میں اٹھایا، کتنی مشقت اس ماں نے برداشت کی، کتنی مرغوب چیزیں کھانی چھوڑ دیں. اسے پسند تھی وہ چیزیں، لیکن ان چیزوں کے کھانے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے وہ چیزیں کھانی چھوڑ دی. کہہ پہ کہہ کر رہی ہے، اسے متلی ہو رہی ہے، بعض اوقات وہ متلی سے بے ہوش ہو جاتی ہے. 9 مہینے کے بعد موت کو ہاتھ لگا کے اس نے ایک بچی کو جنم دیا. تو نے اس بچی کے سینے میں گولیاں اتار دی، کوئی حیا تجھے نہیں آیا؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارے ڈویژن کا یہ واقعہ ہے، میاں والی سرگودا ڈویژن میں ہمارے ڈویژن کا یہ واقعہ ہے. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ گواہ گواہی دیں، شہادتیں دیں. کون سی شہادت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ ماں کے سامنے اس سے چھین کے اس کے سینے میں گولیاں اتار رہا ہے. وہاں اگر موقع پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تم گواہیوں کے اعتبار پہ اور وکیلوں کی جرح کے معیار پہ اس کو چھوڑ دو گے؟ وہ اوروں کو قتل کرے گا. ہماری یہ اپیل ہے کہ دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چلایا جائے اور چند دنوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے. کیوں بھائی؟ آپ کو ہماری یہ قرارداد ہے، چند دنوں میں یہ فیصلہ کیا جائے. نوجوانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. اس نے بھوک کی شکایت کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے 3 کھجوریں ان کو دے دیں. وہ جو ماں تھی نا، اس نے ایک ایک کھجور بیٹیوں میں بانٹ دی. بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، یہ بھی بھوکی ہے. اس نے ایک کھجور جو اپنے حصے کی تھی اپنے منہ کے قریب لے گئی، تو بیٹیاں وہ کھجور کھانے کے بعد مطالبہ کرنے لگیں کہ ہمیں اور کھجور چاہیے. اس ماں نے
اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹا اور وہ بھی بیٹیوں میں تقسیم کر. ماں تو ماں ہوتی ہے، اس ماں کا بڑا دکھ ہے یار. ہاں انا للہ انا الیہ راجعون. واقعی اس کا دکھ ناقابل برداشت. اس کے سامنے گولیاں ماری، واقعی اس کا دکھ ناقابل برداشت. ماں تو ماں ہوتی. اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے. باہر سے آیا نا بیٹا، بھتیجے بھانجے بھائی چچا ماموں بہنیں، ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو. شاعر کہتے ہیں اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا تھا. اس نے کوئی تحفہ نہیں مانگا. ماں کی محبت بڑی بے لوث ہوتی. واقعی اس ماں کا زندہ رہنا بڑا محال تھا. اس کا مقدمہ بھی اسی پہ درج ہونا چاہیے. اس کا مقدمہ بھی اس پہ درج ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے یہ بھی آخرت کو سنوار گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا، یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت آئی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 کھجوریں میں نے دیں اور اس نے ان میں بانٹی، پھر نہیں کھائی وہ بھی ان میں بانٹ دی. میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کی تربیت کی تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی. دوسری حدیث تو بڑی زبردست ہے یار، میں حیران ہوتا ہوں وہ پڑھ. میرے آقا نے کہا میرے جس امتی کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اس نے ان کے اچھے اچھے نام رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، بیٹوں کی طرح چاہا، بیٹوں کی طرح اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی. سناؤں حدیث، یہاں لکھو گے، آگے لوگوں کو جا کے بتاؤ گے. فرمایا 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں. میرے نبی نے 2 انگلیاں اٹھائیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں. قیامت کے دن 2 بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں. پھر میرے آقا نے اب آپ میں سے جن کی 1 بیٹی ہوگی، آپ کہیں گے 2 3 کی تو بشارت آ گئی. نہیں، میرے آقا نے 1 بیٹی کا بھی ذکر کر دیا. 1 بیٹی کا باپ تعلیم و تربیت کا انتظام کیے، بیٹوں کی طرح پا. فرق نہ کیا کرو بیٹوں میں اور بیٹیوں میں. یہ دیہاتوں میں بڑا فرق ہوا کرتا تھا پہلے. گوشت پکتا ہے تو بھراواں نو پہلے کھان دیو تے بچیا کھچیا تسی کھا لیں. نا، فرق نہیں کرنا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ پرایا دھن ہے، اس نے آج نہیں تو کل رخصت ہو جانا ہے. بیٹیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے یار. کبھی کبھی یوں ہی خیال آتا ہے جس گھر میں یہ 20 سال 21 سال 22 سال رہی، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، گھر کی 4 دیواری سے پیار ہو گیا، فرشوں سے پیار ہو گیا، کمروں سے پیار ہو گیا. اچانک ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ بیٹی، آسان ہے؟ پتہ نہیں کس طرح وہ رخصت ہوتی ہوگی.
اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ تو ایک بیٹی کا باپ تربیت صحیح کی، بیٹوں کی طرح خیال رکھا، قیامت کے دن ایک بیٹی کا باپ بھی میرے ساتھ کھڑا۔ کیوں بھائی، عظمت کی بات ہے کہ کوئی نہ؟ اور زور سے بولو یار، زور سے بولو، پلے باندھو اور زور سے بولو۔ ایک بیٹی کی پیدائش پہ پال کے پوس کے جوان کر کے شادی کر کے اگر بندے کی مغفرت ہو جائے اور قیامت کے دن نبوت کا ساتھ مل جائے، مہنگا سودا۔ یہ تو بدقسمت آدمی تھا، تو ظالم ترین آدمی ہے جس نے یہ حرکت کی، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائی۔ ہماری اولاد کی دنیا بن جائے، دنیا بنائیے، ہم منع نہیں کرتے، نہ فکر کیجئے، مستقبل اچھا ہو جائے، کسی کا محتاج نہ رہے، بنائیے دنیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ دینی تعلیم کا بھی۔ ہمارے بیٹے کو قرآن آتا ہو، ہمارے بیٹے کو دعائے قنوت ہو آتی ہو، ہمارے بیٹے کو جنازے کی دعائیں آتی ہوں، ہمارے بیٹے کو نماز۔ کن کن سکولوں میں پڑھاتے ہو بچوں کو؟ یہ بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے پارلیمنٹ کے ممبر کیسے کیسے سکولوں میں پڑھے، وزارت تک پہنچے، گورنر، سورت کوثر نہیں آتی۔ کیا تعلیم ہے یار تمہاری؟ کیا سکولوں میں پڑھا رہے ہو بھائی؟ سورت اخلاص نہیں آتی۔ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا، عید قربانی کے موقع پر ایک شخص مختلف پارکوں میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ قربانی کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ قربانی کس کی سنت ہے؟ اساں ایڈے پڑے ہوئے نہیں۔ انا للہ، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ پھر وہ بندہ گیا پارک میں، ایک بندے سوال کیا صرف 4 نبیوں کے نام بتا دو، اسے 4 نبیوں کے نام نہیں ہے۔ تنقید آپ علماء پہ کریں گے جنہیں سورت کوثر نہیں آتی، جنہیں سورت اخلاص نہیں آتی، جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، جنہیں روحانیت کا لفظ ادا کرنا نہیں آتا۔ ان کی تنقید دیکھیں، تنقید کس پہ ہو رہی ہے، پھر ان کی زبان دیکھیں۔ یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کے، ہم تو ٹھہرے نکھٹو مولوی۔ ہم نے بھی کبھی یہ زبان استعمال کی؟ کبھی سنی ہے آپ نے مخالفین کے بارے میں؟ نام بگاڑا ہو کبھی اپنے مخالف کا؟ نام بگاڑ کے لیا ہو دوسری جماعت کے بزرگوں کا، ہم نے نام بگاڑا ہو؟ نہیں، ہم تمہاری نسبت زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، تم بدتمیز ہو، تمہیں نہیں بتایا گیا کہ دوسروں کا نام کس طرح لیا جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا میں نے نہیں بولتا؟ نفی لیاقت کی ہے، فعل کی نہیں، لیاقت ہے، فعل کی نفی ہے۔ مانا میں کرتا ہوں، السلطان لا یکذب، بادشاہ ایسے منصب پر ہے اسے جھوٹ بولنا زیب۔ یہ میں نے عربی کا مقولہ ہے، بادشاہ جس منصب پہ ہے اس منصب پہ بیٹھ کے اس کو جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا۔ کہاں پڑھے ہو بھائی؟ کہاں ہے تمہاری تعلیم؟ تمہاری تعلیم نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟
گالیاں نکالنا، لوگوں کے نام بگاڑنا، الزام لگانا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشنا، الزام تراشیاں کرنا، بغیر ثبوت اور دلیل کے بات کرنا، کسی کے ذمے کوئی چیز تھوپ دینا، یہ سب چیزیں دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ دین پڑھا ہوتا، انہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو، گالیاں نکالنے والوں کو بھی دعائیں دو۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اسوہ ہمارے نبی کا، جادلہم باللتی ہی احسن۔ جھگڑا بھی کرنا ہے، یہاں مناظرے کے معنی میں، کبھی بحث مباحثہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، ہیا احسن، وہ بھی کس طریقے سے کرنا ہے؟ قرآن نے یہ تعلیم، بس زبانی گالیاں، یہ شرفاء کا طریقہ نہیں ہوتا۔ شرفاء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، شرفاء لوگ اچھی زبان استعمال کریں۔ دیکھیں، میں خود تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن ہے، باوضو ہوں، میں دوسروں کے بزرگوں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کی، میں نے کبھی کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑا، کبھی کسی کے بزرگوں کا نام اوچھے طریقے سے میں نے نہیں لی۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا نے کہا تھا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو، اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ کو تم نے گالی دلوائی۔ اسی طرح کسی کے بزرگوں کو، چاہے آپ کے مخالف ہوں، ان کا نام غلط طریقے سے بگاڑ کے مت لو، احترام کرو۔ تم دوسروں کا احترام کرو گے تو وہ بھی تمہارے بزرگوں کا احترام کریں۔ بات تو میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہی بات آ گئی، بھئی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی زندگی کرے، ہر جمعے پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے آج کچھ بیان کیا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، مسئلہ ہمارا کیا ہے، کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس قرآن کو صرف کیا سمجھا؟ کتاب برکت، صرف کتاب برکت سمجھا، اور یہ اس کے نزول کا مقصد نہ سمجھا کہ یہ کیوں نازل ہوا تھا، یہ کیا منوانا چاہتا تھا۔ چونکہ نزول کا مقصد نہیں سمجھے، اس لیے اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ پتنگ بازی ہو گئی ہے جی، ہون تے پیچھے یہ مکے مارنے والی گل ہے۔ آپ جوانی میں بچے تھے تو اڑاتے تھے نہیں؟ اچھا، تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ہاں جی، اچھا، یہ تو افسوسناک بات ہے جی۔ پتنگ بازی تو خیر اگر ڈور دوسری استعمال کی جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ایک گیم ہے اور تفریح ہے، لیکن چھتوں پہ چڑھ کے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا یا بے پردگی یا فائرنگ یا ایسی ڈور کا استعمال جو گلے پہ پھر جائے، بندے زخمی ہوں، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل حرام ہے جی، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، یہی تو میں آج بیان کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو اچھائی کی طرف مائل کریں اور بچوں کو برائی سے روکیں۔